یہی چیز ہے. آپ کو اس کی دلیل میں ایک روایت بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایک جگہ گئے, ایک بندے کو دیوانہ پائے, مفہوم ہے, ہم نے اس کے کان میں اذان دی اور وہ ٹھیک ہو گیا. سنی یہ روایت آپ نے سنی ہے. پاگل بنے گی, دیوانگی کی, اسٹریس, ٹینشن, انگزائٹی, ان چیزوں کی بنیاد یہ شیطانی اور جناتی چیز ہے. ان کی بنیاد یہی چیز ہے. ہاروت ماروت, کہف, کتمیر, آدم ہوا, یہ کچھ کائنات میں راز ہیں. یہ 6 راز ہیں اور ہر راز میں ایک انوکھی داستان ہے. آپ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں اللہ والے. میں صرف ایک تصویر صبح شام پڑھتا تھا. جنات تنگ بھی کرتے تھے, پریشان بھی کرتے تھے, سونے بھی نہیں دیتے تھے, نازیبا حرکت بھی کرتے تھے, وہ سب ختم. ایک صاحب میرے پاس آئے, ایک جنی جو ہے ان کے ساتھ وہ لگ گئی اور اس نے بہت پریشان بھی کیا, جان ہی نہیں چھوڑتی تھی. آخر کار میں نے اس کو یہی بتایا, میں نے کہا یہ 6 لفظ پڑھ, ایک تصویر پڑھ, سارا دن پڑھ, ایک تصویر صبح شام توجہ سے پڑھ, باقی سارا دن پڑھ. کچھ دیر کے بعد, کچھ ہی دنوں کے بعد بیچارے کیسے بھارت ملاقات کی, وہ جننی ساتھ تھی. تھوڑی دیر کے بعد تو وہ اپنی زبان میں بولتے, پھر کوئی اور بولی بولنا شروع کر دیتے, پھر اپنی زبان میں بولتے, پھر لے جا حالت کیفیت بدل جاتی. یعنی پہلے وہ بولتے پھر جنی بولتی, پہلے وہ بولتے پھر جنی بولتی. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ جنی کہنے لگی کہ آپ کیوں اس سے مجھے جدا کرتے ہیں, اس نے بہت کچھ کیا, مجھے ان سب چیزوں کا توڑ تھا کہ میں خود حافظہ عالمہ قاریہ ہوں, ہاں, لیکن میں اس میں فریفتہ ہوں, عاشق ہوں, مجھے اس سے محبت ہے. میں نے کہا اس کی محبت کی وجہ, کہنے لگا اس کے سونے کا انداز. یار کو جو ادا پسند آ جائے, اصل تو بتائیں ہے نا, یار کو جو ادا پسند آ جائے. میں نے کہا وہ سونے کا انداز کیا ہے اس کا؟ کہنے لگے ایک ٹانگوں میں تکیہ دے کے سوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ٹانگوں میں نا تکیہ دے کے سوتے ہیں. تو میں نے کہا لگی بڑی تیرا ہی سے کیا تعلق تکیہ دے کے سوئے. اس جنہیں نے بڑی انوکھی بات کہی, بڑی قوم کی بات کہی, اور یہ بات پھر میں نے بڑی آزمائی. اس نے کہا عاشق مزاج آدمی تکیہ دے کے سوئے گا. اس کی میں کیا لفظ کہوں, کہنے لگی وہ کہتا ہے میرے رانوں میں کوئی چیز ہو ایسے نہ سو, میری ٹانگوں میں کوئی چیز ہو میں ایسے نہ سوں, ہوتی تو کچھ نہیں پھر وہ تکیہ ہی ہو جاتا ہے. تو کہنے لگا کہ میں نے جب اس کو دیکھا میں نے کہا یہ کام کا بندہ ہے. پھر میں نے کہنے لگا ایک اور ادا بھی, یہ شریف آدمی ہے, یہ برا نہیں ہے, یہ حلال کی کوشش کرتا ہے, حرام کی کوشش نہیں کرتا, یہ گناہوں سے بچتا ہے, نیکی پہ آتا ہے, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے. کہنے لگے وہ تکیے والی ادا تو پہلی تھی جو مجھے کھا گئی. پھر میں نے کہا چلو میں عالمہ حافظہ قاری ہوں, یہ بھی ہے, جوڑ اچھا بنے گا. کہنے لگے یہ پڑھتا تھا میں بھی پڑھتی تھی, یہ آیت الکرسی پڑھتا تھا میں بھی پڑھتی تھی, آیت الکرسی, یہ ساری چیزیں پڑھتا میں بھی پڑھتی تھی. لیکن آپ نے جب سے یہ بتایا نا آدم ہوا ہاروت ماروت کہف کتمیر, اس کا میرے پاس توڑ نہیں ہے, آپ مہربانی کریں یہ وظیفہ واپس لے لیں, میرا ساتھی مجھے دے دیں. میں نے کہا اللہ کی بندی تو حافظہ عالمہ قاریہ ہے, غیر محرم اور محرم کا مجھے پہلے فتویٰ بتا. ٹھیک ہے تیرے پاس اللہ نے علم دیا ہے, مجھے فتویٰ بتا, مجھے پہلے فتویٰ بتا دے پھر میں آگے چلوں. جب میں نے یہ بات کہی خاموش. کہنے لگے مہربانی کر. میں کہ نہیں پہلے مہربانی کر مجھے فتویٰ بتا, تو مہربانی کر مجھے فتویٰ بتا دے, تو شریعت میں اس کو حلال کر دے, میں ابھی اس کو اجازت واپس لے لوں گا. پھر یہ پڑھے گا بھی تو فائدہ نہیں ہوگا, اجازت کی اصل اجازت کی تاثیر ہوتی ہے. میں نے کہا بتا. جی چلو میں بعد میں بات کروں, آپ کریں خبر رکھیے گی. ہاں جی یہ تو ہو نہیں سکتا. علماء کے پاس گئے تو ملا کہ ان کا جنس الگ ہے, جنات کے ساتھ ہمارا نکاح ہو نہیں سکتا. مفتی کا فیصلہ آ گیا. تو نے جب بغیر سنایا اور جنی دروازے توڑ کے چلی گئی, بس روٹ کے. یہ ابھی ابھی حال ہی میں پچھلے سوال میں ہوا.
مولانا میر محمد صاحب ہیں سندھ کے، جمعیت کے وہ بڑے ہیں. مولانا میر صاحب نام سنا ہے کسی نے؟ مولانا میر محمد صاحب خیرپور میرس کے ہیں، خیرپور میرس کے بڑے بزرگ ہیں. میں ان کو گاڑی میں لا رہا تھا، ہمارے یہاں جامعہ مدنی ہے، وہاں اجلاس ہوا تو میں ان کو یہاں لا رہا تھا دعا کے لیے، نیک آدمی ہیں. تو میں نے یہ بات ایسے شروع کی، میں نے کہا جی وہ جنات کا عورت کے ساتھ نکاح. کہنے لگے علماء کہتے ہیں لیکن اگر عورت اپنی جنس بدل کے، جننی اپنی حالت بدل کے عورت کی شکل میں آ جائے پھر جائز ہے. مولانا فرمان بہت بڑے مفتی ہیں، سندھ کے بہت بڑے مفتی ہیں، عالم ہیں، بڑے بڑے علماء مفتی ان کے شاگرد ہیں. مولانا میر محمد صاحب ابھی بھی زندہ ہے، خیرپور میرس میں ہوتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. خیر یہ علماء کا فتویٰ ہے. مولانا میر محمد صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ اگر وہ اپنی حالت بدل کے، یعنی پہلے جنی تھی اس وقت اس کے سامنے عورت کی شکل میں ہے، تو اس وقت چونکہ جنس بدل جاتی ہے، جنس کے بدلنے سے فتویٰ بدل جائے گا. یہ ہے علماء کی باتیں ہیں، وہ علماء جانے، ان کا کام جانے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. میں اس وقت یہ میرا موضوع نہیں. تو مجھے کہنے لگے وہ، میں نے کہا نہیں فتویٰ بتاؤ. آخر وہ فتویٰ کیا دے، اپنے پڑھے کو کیسے انکار کرے. تو مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کرتے تو میں ساری زندگی آپ کو بد دعائیں دوں گی. میں نے کہا بد دعا لعنت ہوتی ہے، لوٹ کے اگر تیرے اوپر آ جائے پھر، کیونکہ اصول ہے جس پہ لعنت کی جائے یا جس کے پاس جاتی ہے اگر وہ حقدار نہیں ہوتا تو پھر واپس کس پہ آتی ہے؟ اسی پہ لوٹ کے واپس آتی ہے. یہ ہمارا ہارون بیٹھا ہے. ابکری میں میں نے ایک دفعہ ایک جنات کا واقعہ لکھا تھا اور ایک نمبر بھی لکھا تھا ٹیلی نار کا، یاد ہے؟ یہ جوان بیٹھا ہے، بتاؤ اس کا، یہ کھڑا ہو جاؤ ادھر 10 سال پختون دے خبر اردو سر آیا کا نا، ابھی ٹیٹ پہ سارا پشتو سن رہا ہے کیا؟ اور میں بھی برکت کے لیے پشتو کے لفظ بول رہا ہوں. اچھا اس کا نا خط ہے میرے پاس. یہ بندہ مجھے نہیں جانتا تھا، یہ مجھے نہیں جانتا تھا. جنات ہیں، ان کی والدہ کے بیٹے بنے ہوئے، کوئی دعوے نہیں کیے. کیوں یہ بات ٹھیک ہے نا؟ دعوے نہیں کیے. وہ جو اس بیچارے کے پاس آئے، کہاں پڑھتے، کون سے سال میں پڑھتے ہو؟ سادسہ میں پڑھتا ہے. کہاں مدرسے میں؟ جامعہ دارالعلوم سرحد میں. اچھا اس بیچارے نے کوئی وظیفہ نہیں کیا، نہ اس کا جنات سے تعلق. ان کی اماں کے پاس جنات تھے، ایک کا نام زینب، دوسرے کا نام عبد الودود اور عبد الغفار بھائی تھے. اور وہ آتے تھے، ان کی اماں کے بیٹے بنے ہوئے تھے، ان کے گھر میں آنا جانا تھا. وہ ان کو دے گئے پہلی دفعہ انمول خزانہ. یہ پڑھا کرو، لاہور کا ایک بندہ ہے، اس نے لکھا ہے حکیم طارق. ان کو تعارف ہوا، اس بندے نے مجھے خط لکھا. میں نے جب خط پڑھا میں نے کہا یہ پٹھان کا خط ہے، تو میں نے اس کو فون کیا. میں نے ابکری میں کہا، ابکری میں آپ کو پتا میں کسی کا موبائل نہیں چھاپتا اور دانستہ نہیں چھاپتا، خدا نہ خاصا نام چھپانا نہیں. 1-2 دفعہ موبائل چھپ گئے، جو اس سے کام شروع ہوا آپ سوچ نہیں سکتے. ابکری ہزاروں لوگ نہیں پڑھتے، لاکھوں سے بھی آگے ہیں، کیونکہ نیٹ پہ یہ جب چلا جاتا ہے تو پھر ہمارے اللہ کے فضل سے 147 ملک پہ یہ نیٹ جا رہا ہے، 147 ملک. تو ان کا جو لکھا، جو اس بیچارے کو فون کیا مخلوق نے، پہلے تو جھوٹ بولتا ہے، ایک فون یہ بھی آئے بے شمار. دوسرا ہے ہمیں وہ وظیفہ بتا جس سے جن ہمارے بھی دوست بن جائے. ہم نے پڑھا ہی نہیں. آپ نے بھی کیا تھا؟ اچھا وہ کھڑا ہوا، اس سے آپ باتیں خود کر لو. اچھا آپ نے بھی کیا تھا. تو خیر وہ بہت بیچارہ کہنے لگے جی میں تو تھک گیا ہوں، ڈیر خفا دے. بیچارہ تھک گیا، فون سن کے. غلطی میری، میں نے کہا ابکری میں کہا، میں نے کہا اس کو چھاپ دو، خط سمیت سارا چھاپ دو. اب بھی آتے ہیں فون. وہ کہتے ہیں پچھلے دفعہ آیا کہ حکیم صاحب سے کہو کوئی جن تحفے میں دے دے. حکیم طارق وہ خود بیچارہ تحفے مانگتا ہے. بھائی میں کوئی جنوں والی سرکار تو نہیں، نہ میں نے جنات تابع ہونے کے دعوے کیے ہیں. اور تو خود چاہتا ہوں 1-2 جن ہوں میرے ساتھ رہیں جو خدمت تو کرتے رہیں. اس بیچارے کے بعد وہ آئے خط، وہ اپنا فون آئے، لیکن ابھی بھی آ رہے ہیں. اصل میں وہ جنات ان کے تابع نہیں تھے، ان کے ساتھی تھے. آتے تھے بہنوں کی طرح، بھائیوں کی طرح رہتے تھے گھر میں. ان کی والدہ، پھر ایک جن ان میں سے جو عبد الودود تھا، وہ یہاں لاہور میں ایک درویش تھے، ان کا مرید تھا.
اور ان کا سارا گھرانہ، ان کا سارا قافلہ وہ ہندوؤں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا. کب ہوا؟ پچھلے سال ہے جب رابعہ میں پچھلے سال وہ شہید ہو گیا. پھر انہوں نے خط لکھا کہ مجھے وہ آنا چھوڑ گئے. پھر میں نے ان کے نام خط دیا. یہ جو ایک جگہ کاغذ لکھ کے رکھتے ہیں وہ خط لے جاتے ہیں، وہیں پھر جواب دے جاتے ہیں. ایک گھر کا کونا ہے وہیں کاغذ لکھ کے رکھ دیتے ہیں، پھر وہ جواب دے جاتے ہیں، خط لے جاتے ہیں، دے جاتے ہیں، لے جاتے ہیں، دے جاتے ہیں. یہ سلسلہ ہے. بیٹھو کیا نا چاہیے. ہاں یہ ایسے ہوتا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی نظر لگی بچے ہو گیا تو آ کے نا جاتے ہیں، کوئی دوائی بتا دیتے ہیں جیسی تو وہ لے لیتے ہیں. میرے پاس اس دن ایک بندہ دوائی لے آیا. وہ کہنے لگا جی وہ ہمارے پاس ایسے جنات آتے ہیں. انہوں نے کہا حکیم طارق کو فلاں تکلیف ہے، ہم نے دیکھا تھا درس میں بیٹھا تھا، فلاں تکلیف تھی اس کو. انہوں نے یہ دوائی بتائی ہے، میں نے کوٹ پھاٹ کے دی ہے. میں نے کہا کیا اجزاء ہیں؟ اس نے اجزاء بتائے. وہ واقعی اجزاء تھے. صحیح میرے دل میں لگے کہ میں تھوڑا سا حکیم بھی ہوں، اجزاء کی ترتیب کو جانتا ہوں. یہ جنات کا ایک نظام جو ہے اس کے لیے تابع ہونا، اور ویسے جو تابع جن ہونا وہ بڑی تکلیف دیتا ہے. وہ موقع میں رہتا ہے کہ آپ نے اسے پہلے بند کیا ہے. جن بہترین فائدہ دیتا اس وقت جب دوست ہو. سچ ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو جو حاجی صاحب ہیں ان کے چھوٹے بھائی تھے نا، تو محمد صدیق نام تھا، وہ ابھی 6 مہینہ سے زیادہ ہو گیا، بہت ہو گیا. تو انہوں نے مجھے یہاں کا رستہ بتایا تھا. آپ کا میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں نا، یہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے جنات نے آپ کا رستہ دکھایا تھا. بڑے حاجی صاحب تھے نا، وہ یہاں پہ درس میں آیا کرتے تھے. بڑے حاج صاحب یہاں درس میں 182 سال کی عمر تھی. ابھی بتایا کہاں سے آئے ہیں؟ پاک پتن سے جگہ ہے ملکہاں سے. کہنے لگے وہاں سے آیا ہوں. کہنے لگے یہاں کا در مجھے وہ بڑے حاجی صاحب تھے، کیا نام تھا ان کا؟ علی محمد. 182 سال کی عمر میں فوت ہوئے. اور ان کے بھائی کا دوسرا نام کیا بتایا؟ محمد صدیق. یہ کہنے لگے یہاں کا در بھی انہوں نے دکھایا، وہ درس میں آتے رہتے ہیں. خیر میرے دوستو یہ جنات کا ایک نظام ہے، انوکھا نظام ہے، انوکھا نظام ہے. اور یقین جانے جتنا علامہ لاہوتی صاحب سے کے کالم سے مخلوق کو فائدہ. اب دیکھیں 20-25 لاکھ کے نصاب انہوں نے پڑھے ہیں. میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں لوگوں نے کروڑوں اربوں کلمہ پڑھا ہے اس کالم کی وجہ سے. سچ ہے یہ؟ کروڑوں اربوں کلمہ پڑھا ہے اس کالم کی وجہ سے. علامہ صاحب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. ہمارے رسالے میں لکھتے ہیں تو لوگ ان سے ملاقات چاہتے. میں نے پچھلا بھی عرض کیا تھا کہ ان کی ایک شرط ہے کشمیر آزاد ہو جائے گا تو میں جلوہ دکھا دوں گا. اب دعا کریں کشمیر آزاد ہو جائے. تو تو اس کالم کے ذریعے جو اعمال کی دنیا پھیل رہی نا، دیکھیں جنات کی کہانیاں ڈائجسٹ میں بھی چلتی ہیں، میگزینوں میں بھی چلتی ہیں، کیونکہ انسان ہمیشہ پراسرار چیزوں کی تلاش میں رہا ہے. چلتی ہیں. لیکن میں نہیں کہتا اس لیے کہ میرا میگزین ہے. مجھے پڑھنے والے کہتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آج تک جنات کی کوئی ایسی کہانی چلی ہے سیریز اور سلسلہ وائز جس میں لوگ ساتھ ساتھ اعمال سے جڑتے گئے ہوں، روحانیت سے جڑتے گئے ہوں؟ ایسی چلی آج تک؟ آج تک نہیں چلی. اور اللہ کے فضل سے کہ صحابی بابا سے ملاقات کرنے والے بے شمار لوگ آتے ہیں، بے شمار لوگ آتے ہیں. کہ کنہوں نے صحابی جن سے ملاقات کی، بے شمار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. اور جنہوں نے خواب میں ان کی اور جاگتے ہوئے زیارت کی. ہاں جی، آپ نے خواب میں زیارت کی؟ کس کی؟ تو بات چل رہی تھی کس کی؟ کہنے لگا ساری عمر آپ کو بد دعائیں دوں گی. وہاں سے بات چلی تھی نا، ہم وہاں سے بچھڑے تھے اس واقعے سے. تو کہنے لگے ساری عمر آپ کو بد دعائیں دوں گی اور گالیاں بھی دوں گی. اس کو کہو یہ پڑھنا چھوڑ دے.
آدم ہوا، ہاروت ماروت، کہف، کتمیر. یہ پڑھنا چھوڑ دیں. میں نے کہا جو غیر شرعی ہے وہ تو نہیں ہوگا، میں اس کو نہیں کہوں گا. میں نے کہا تو نے اور ذرا طاقت سے پڑھنا. اس کے سامنے کہہ دیا. میں نے کہا اور طاقت سے پڑھنا ہے. کتنی پڑھتا ہے؟ کہنے لگی جی 1 تسبیح صبح شام. میں نے کہا 3 تسبیحاں کر دے، 1 صبح، 1 دوپہر، 1 شام، 1 فجر کے بعد، 1 ظہر کے بعد، 1 عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھ. اس کا غصہ نہیں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ وہ مائی ابھی واقعہ سنایا، دروازے توڑ کے نکلی کہ میری شادی کر دو اس کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتی، تو شور شرابہ. اس طرح غصے میں آئی. کہنے لگی میں سر تسبیح خانہ برباد کر دوں گی. میں نے کہا تو اکیلی ہے یہاں؟ خاموش ہوگی، سہم گئی. تو اکیلی ہے، ساری تسبیح خانے کو تو برباد کر دے گی؟ میں نے کہا سچ بتا. کہنے لگے نہیں، یہاں مجھ جیسے اور لاکھوں ہیں. تو میں نے کہا پھر جا اللہ سے ہدایت مانگ. اچھا چلو، میں نے کہا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں. مقصد تو تجھے دل کو سکون ہے نا، اس کے ساتھ رہتے سکون کیا؟ میں نے کہا سارا دن پڑھا کر معاذ اللہ. حل بتایا، اس کو حل دیا. میں نے کہا اللہ کی بندی کر تو کچھ نہیں سکتی ہے، بے بس. کیا کرے گی؟ تڑپے گی، پریشان ہوگی. میں تو کونج مانگوں کرلاواں، کیا کرے گی؟ پڑھ سارا دن معاذ اللہ، اور اس کو 1.25 لاکھ کر کے مجھے بتا. پھر وہ اس بندے کے ذریعے وہ کاغذ بھیجتی تھی 1.25 لاکھ. اور پھر آخری جو مجھے اس کے بعد رابطہ نہیں رہا، پھر 2-3-4 دفعہ رابطہ ہوا. آخری رابطہ یہی رہا کہ جی اللہ کے فضل سے مجھے تسلی ہو گئی اور میں آپ کو دعائیں دیتی ہوں. آپ نے مجھے عشق مجاسی سے بچایا اور مجھے قرآن و حدیث کا نور جو ہے مجھ سے لٹنے سے بچ گیا. میں نے 13 سال پڑھا ہے، 13 سال. ایک بہت بڑے مدرسے کا نام لیا، وہاں انسان کی شکل میں نے 13 سال پڑھا ہے اور 13 سال علوم حاصل کیے ہیں. اور بس میں کہاں بھٹک گئی تھی. اور آپ کے اس وظیفے معاذ اللہ سے اللہ نے مجھے دل کو روشن کیا، اینک اتر گئی اور میرے احساس ہوا کہ میں کہاں بھٹکی ہوئی تھی. اور آپ پھر وہ بیچارے دعائیں وغیرہ جو بھی ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان لفظوں میں طاقت ہے، ان لفظوں میں تاثیر ہے. آدم اور حوا یہ بتائیں انبیاء کے بنیاد بنے، ذریعہ انبیاء کا بنے، انبیاء کا ذریعہ بنے. ساری کائنات کے ولی نبی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اچھا، آدم اور حوا صحابہ اور اہل بیت کا ذریعہ بنے؟ آدم اور حوا محدثین بڑے بڑے فقہاء کا ذریعہ بنے؟ اور آدم اور حوا بڑے بڑے اولیاء ابدال کا ذریعہ بنے؟ تو یاد رکھنا، جو ذریعہ بنتا ہے اپنی تاثیر نہیں کھو جاتا. ہاں، بڑا گرو ہی رہتا ہے. اس کے ذریعہ ٹھیک ہے بندہ آگے سے کہاں نکل جائے، اس کا نام نہ ہو، لیکن وہ ویسے ہوتا ہے، اس کی تاثیر وہی ہوتی ہے. اور دوسری چیز، یہ جو ہاروت اور ماروت ہے نا، ہاروت اور ماروت یہ وہ ہستی ہیں ہاروت ماروت کی کہ جنہوں نے جادو اور جنات، جادو کے نظام کو سمجھانے کے لیے ایک نظام اللہ نے قرآن میں بتایا. اور تذکرہ اس لیے کیا کہ منکرین جادو، جو جادو کا انکار کرتے ہیں، ان کو قیامت تک کے لیے بتانا ہے کہ یہ علم ہے اور رہے گا، یہ علم ہے اور رہے گا. اور سنو ایک بات اور بتاؤں، سانپ ہمیشہ اپنے دانتوں سے ڈستا ہے، بچھو ڈنگ سے ڈستا ہے، کتا دانتوں سے نہیں لعاب سے ڈستا ہے. کتے کے دانت پڑتے ہی وہ لعاب جو ہے اس کے لعاب میں زہر ہوتا ہے. اور انسان آنکھوں سے ڈستا ہے. سچ کہہ رہا ہوں، دوبارہ دوہراؤں، سانپ ہمیشہ اپنے دانتوں سے ڈستا ہے اور بچھو اپنے ڈنگ سے ڈستا ہے اور کتا اپنے لعاب سے ڈستا ہے، دانتوں سے نہیں. دانت ذریعہ ہوتے ہیں سوراخ کرنے کے لیے. اور سانپ کے دانتوں کے اندر ایک نالی ہوتی ہے جو ڈائریکٹ چلی جاتی ہے، زہر اندر نالی ہوتی ہے. اور جو کتا ہے وہ اس کا لعاب زہریلا ہے، کتے کا لعاب زہریلا ہے. اور انسان اپنی نظروں سے ڈستا ہے. انسان کی آنکھوں میں بڑی طاقتور تاثیر ہے ڈسنے کی. اچھا چلو ایک سوال آپ سے، آپ کے پاس یہ واقعات ہوں گے کہ غصے میں فلاں بندے نے کاٹا اور بندہ مر گیا. سنے کبھی واقعہ؟ کبھی یہ واقعہ سنا؟
ضرور سنا ہو. ہاں کھڑے ہو جاؤ, سنو اب یہ واقعہ سنو. میں آپ کے سامنے وہ علوم سے پردے ہٹا رہا ہوں جو شاید مشاہدے میں تو ہیں لیکن عام نہیں. ہاں میں پڑھاتا تھا, ایک بچہ نے بڑا لڑکا تھا تو اس سے لڑکے کے دنوں صاف ایسے کاٹا تھا, اس کے دانت بالکل ایسے بالکل کھانا تھا صاف, اس کے دانت پڑے ہوئے. کاٹنے کا اثر تھا اس کے اوپر. اور کسی کو کاٹنے کی موت کا مشاہدہ تجربہ کبھی واقعہ سنا ہو تو آج بتائیں. کہاں سے تشریف لائے؟ ضلع بہاولپور سے. خالو کے سسر کے بھائی. ہاں کیا؟ نہیں, ایک کو کتے نے کاٹا وہ فوت ہو گیا. بیمار کو لے گئے ڈاکٹر حکیموں کے پاس, آرام نہ آیا, وفات پا گئے. اس کتے کے کاٹے والے نے اپنا ہاتھ لے کے اس دوسرے بھائی کا ہاتھ لے کے ہاں منہ میں لیا اور کاٹا. کچھ دنوں کے بعد وہ تو اسی وقت مر گیا, وہ بھی مر گیا. غصے کی حالت میں کاٹنے کا مجھے مشاہدہ بتائے, میرے پاس ہے. غصے کی حالت میں. اس کے بعد میں آپ کو غصے کی حالت میں اس عمل پڑھنے کی تاثیر بتاتا ہوں. اچھا چلو, عملیات کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عمل کو کہتے ہیں غصے کی حالت میں پڑھو, بعض عمل کو کہتے ہیں کہ منہ میں کڑوی چیز رکھ کے بیٹھ کے پڑھو, بعض عمل کے بارے میں کہتے ہیں منہ میں مصری رکھ کے پڑھو, بعض عمل کے بارے میں کہتے ہیں منہ میں چھوٹی الائچی خوشبودار رکھ کے پڑھو, بعض عمل کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی تلخ چیز. یہ تو ہے نا کتابوں میں. اللہ والو یاد رکھنا, جو کتابوں میں ہوتی ہے نا وہ چھوڑی ہوئی باتیں نہیں ہوتی. ہمارا علم ہے محدود, ہم سمجھتے ہیں ایسی ہے, وہ ایسے نہیں ہوتی. اس کے پیچھے بے شمار تجربات اور مشاہدات, بے شمار تجربات اور مشاہدات ہیں اس کے پیچھے, بے شمار تجربات اور مشاہدات ہیں اس کے پیچھے. یہ آپ کو میں حقیقت عرض کر رہا ہوں, بے شمار تجربات اور مشاہدات اس کے پیچھے. یہ جو آدمی جب کاٹتا ہے نا, کئی واقعات ہیں میرے پاس کہ اس نے کاٹا غصے میں. بعض لوگوں کو غصے میں کاٹنے کا مزاج ہوتا ہے, لڑتے ہوئے کاٹتے ہیں فوراً. اس نے کاٹا اور کاٹتے ہی 3 دن کے اندر تڑپ کے بندہ مر گیا. یہ جو ہاروت ماروت ہے نا, ہاروت ماروت ہے, اس کے بارے میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو. یہ ایک چیز ہوتی ہے جو بچہ دانت نکال رہا ہو تو اس کو منہ میں دیتے ہیں تاکہ وہ اسی کو کاٹے. کا ربڑ سا ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں ٹیگر کہتے ہیں. اور دوسرا کیا بتا رہے ہیں لفظ؟ پیس ٹیزر. ٹیزر کیا اسپیلنگ ہے؟ TH. چلو جو بھی ہے, وہ جو سمجھ تو آ گیا نا, جو بچے کو دیتے ہیں دانت نکالتے ہوئے ربڑ سا. یہ آدم ہوا ہاروت ماروت ہوا واقعہ. یہ میرے ساتھ مشاہدات میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ایک جادو تھا بڑا سخت, اور کیا جنات کے ذریعے, یقیناً جنات کے ذریعے ہی ہوتا ہے. سخت تھا, پڑھتا تھا فائدہ ہو جاتا تھا, پھر کرتا پھر ہو جاتا. اچھا, میں نے کہا لگتا ہے تیری توجہ میں کمی ہے اور تیرے غصے میں کمی ہے. میں نے کہا وہ لے اور اس کو پڑھتے ہوئے نا اس کو کاٹ, اس ربڑ کو کاٹ, اور ربڑ کو زور سے کاٹ, اور اس کو پڑھ غصے کی حالت میں. منہ میں رکھ اس کو, ایک ہاتھ سے وہ پکڑ, ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ, اور اس کو بعد جگہ جگہ سے کاٹ کاٹ, اور یہ پڑھ. ایک تسبیح جا کے دھماکہ کری, اور ایسے ہوا. یقین جانیے صرف غالباً 11 یا 12 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو گیا, اور ایسے ہوا جس کی حد میں. آپ کے لہجے, آپ کے تخیل, آپ کے تصور, آپ کی توجہ کا اثر ہوتا ہے. ماں بیٹھے بیٹھے کہتی ہے میرے سینے سے دودھ گر رہا ہے, میرا بچہ اٹھ گیا رو رہا ہے. یہ سچ ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ ماں کا دل سے تعلق ہوتا ہے, وہ اثر ہوتا ہے. یہی توجہ کا اثر ہوتا ہے. جو اللہ والوں کے ہاں جو توجہ ہوتی ہے نا, وہ اسی سے ہوتی ہے اللہ والوں. اور یہ آپ کی توجہ عملیات کی دنیا میں ہے, وہ اسی سے ہے.
وہ اسی سے. میں ڈائری میں بہت کچھ لکھ کے لایا ہوں لیکن یہاں سے ہی نہیں نکل رہا. میں کیا کروں؟ جی چاہتا ہے کہ یہ آدم حوا ہاروت ماروت اور کہف کی تمیز جو ہے اسی کو آگے چلاؤں. اس کے اندر بڑی طاقت. دیکھو ایک عمل ہو اور ہو لاجواب. کیا خیال ہے 100 پہ بھاری ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک ہے کہ ہم ڈائری پور کر کے بیٹھ جائیں اور ایک یہ ہے کہ ایک ہو اور ہو ایسا کہ جو کمال رکھتا ہو. آج ایک اور بھی بتا دوں. آپ کسی کو عمل دو اور وہ آپ پہ کرنا شروع کر دے. اس کے بچاؤ کی آپ پاس کیا تدبیر ہے؟ ہاں وہ کہتے ہیں نا بلی نے سارے گر دیے تھے, شیر کو درخت پہ چڑھنے کا گر نہیں بتایا تھا. انہوں نے کہا اچھا شیر نے جو مارا دھماکہ اس نے بلی جا کے درخت پہ چڑھی. شیر بیٹھا ایسے دیکھ رہا ہے, بد نظری کر رہا ہے بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا. میں ایسے بلیوں سے, ہمارے ہاں بلیوں کا لنگر روز چلتا ہے. میں اس دن بلی سے کہنے لگا, میں کہ روز بد نظری کرتا ہے, ہمارے گھر کا دربان ہو کے بد نظری کرتا ہے, تجھے عقل سمجھ نہیں ہے. اور بابا جی ہمارے بابا شریف کہتے ہیں جی روز بلیوں کو مارتا ہے. سب سے زیادہ یہی مارتا ہے جو آپ کا لاڈلا ہے, سب سے زیادہ یہی مارتا ہے, لڑتا ہے مارتا ہے. میں نے کہا یہ بد نظری کرتا ہے. تو یہ عمل, اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے کسی کو عمل دیا؟ مثلا میں آپ کو دے دوں, آپ مجھ پہ شروع ہو جائیں. ایک مثال ہے, میں دلیل دے رہا ہوں, یہ میں عاملوں کی حفاظت کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور آپ کو پتا ہے یہ بھی تو ہے نا کہ عمل سلب بھی ہوتا ہے, چھین بھی جاتا ہے. یہ تو پتا ہے. کس کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے. عمل چھن بھی جاتا ہے, عمل چھن بھی جاتا ہے اور ایک جھٹکے میں چھن جاتا ہے. ہاتھ ملایا, ایسے ہاتھ یوں کیا, گیا ہو گیا. آپ ایسا کریں, اس کی نکال لیں زکات. زکات سمجھتے ہیں نا؟ عملیات کی دنیا میں جن کو پتا ہے وہ تو سمجھتے ہوں گے, باقی وہ زکات فطرانے والی کہانی سمجھتے ہوں گے. ان کو پتہ نہیں تو نہ ہی سمجھیں, کیونکہ ہم نے یہاں ان کو بلایا ہے جو اس فن کے ہیں, اس سبجیکٹ کے ہیں, انہیں کو بلایا ہے. آپ جو ہے نا عملیات کا, اس کی نکال لیں زکات. جب زکات نکال لیں گے نا, پھر آپ کے خلاف کوئی لاکھ پڑھتا رہے, کیونکہ عامل تو آپ ہیں, کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. اگر زکات نہ نکالی, اگر زکات نہ نکالی, خطرہ ہے آپ کے خلاف کوئی کر سکتا ہے. خطرہ ہے. عموماً نہیں کرتے, لوگوں کو اپنا ہی ہوش نہیں ہے, لیکن آپ کے خلاف کوئی کر سکتا ہے. خطرہ ہے اگر آپ نے زکات نہ نکالی. اس کی زکات جو ہے وہ 3125 والی نہیں ہے. میں اس کی زکات عرض کرتا ہوں. اس کی زکات 3 دن کی ہے. زکات 3 دن 11 دن. اس کو عملیات کی دنیا میں ایک لفظ کہتے ہیں. جو آپ مطالعے والے لوگ ہیں, جو اسٹڈی والے لوگ ہیں, وہ اس کی میرے لفظوں کو فوراً پہنچ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں ترتیب معکوسی. معکوس کسے کہتے ہیں؟ اونٹے کو معکوس. ترتیب معکوسی. وہ ترتیب معکوسی کیا ہے؟ یہ عملیات کی خاص اصطلاح عرض کر رہا ہوں, آپ کو بڑا فائدہ دے گی, لکھ لیجئے. ترتیب معکوسی یہ عملیات کی خاص اصطلاح ہے. عملیات کی اس وقت میں بات کر رہا ہوں, شام کو ہمارا حلقہ کشف المعجوب ہوگا, اس موضوع کی بات ہوگی نا. تو اب اس موضوع کی بات ہے. جمعرات کو میرا درس ہوتا ہے, اس موضوع کی بات ہے. اب عملیات ہی کا یہ کلاس ہے نا. ترتیب معکوسی. آپ کسی بھی عمل کو جلدی طے کرنا چاہتے ہیں, ایک زکات بتا رہا ہوں, یہ عمومی بہت پرانی کتابوں میں یہ کہیں کہیں مل جاتی ہے. عموماً یہ صدری چیز ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سینے سے سینہ. وہ ہے ترتیب معکوسی. ترتیب معکوسی کیا ہے؟ 3 دن 11 دفعہ, یعنی ایک 3 دن کیے, پھر دوسرے, اس طرح 3 دن 11 دفعہ کرنا ہے. 11 3 کتنے بنے؟ 33 دن کا یہ عمل ہے. لیکن
3 دن جو کرنے ہیں وہ متواتر نہیں کرنے کہ عمل کے جلال سے خود اپنے آپ کو بچانا ہے.